او مولانا مسجد میں سیاسی بات ہو گئی. ہاں مسجد میں سیاسی بات, مسجد میں نماز کی بات کرو. یہ نہیں کرنا کہ محمد عربی نے کتنے لشکر روانہ فرمائے, یہ بیان نہیں کرنا کہ رسول اللہ خود بدر میں کیسے تشریف لے گئے, یہ نہیں بیان کرنا کہ رسول اللہ نے ایسے تلوار اٹھائی تو ابو دجانہ کو کیسے دی. ہاں, اور یہ نہیں کہنا کہ رسول اللہ کی طرف جب وہ گھوڑا دوڑا کر آ رہا تھا تو کہتا تھا بتاؤ اے محمد کدھر ہے, تو یہ نہیں بیان کرنا کہ ابو دجانہ فتعرض لہ ابو دجانہ, اینج ابو دجانہ آگے ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تو بڑا صوفی آدمی ہوں, ختم نبوت پر حملہ ہوا تو وہ جہد چشتی صاحب جانے, میں تو پیر ہوں, میں تو اندر بیٹھا ہوں. ہاں میدان احد میں عبداللہ بن عمید بن زہیر آیا, ان تلوار پکڑی ہوئی تو کہنا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونا. کہنے لگا میں آج تہیہ کر کے آیا مکے, تو میں رسول اللہ تے حملہ کرنا ہے. انہیں تو بکواس بڑا گندا کیتا ہے, میری زبان نہیں گوارا کر دی, میں وہ ترجمہ کرا, مانا یہ اسی میں حضور تے حملہ کرنا ہے. اگو پھر کی ہویا, ابو دجانہ کلے کھڑے سن تے تلوار انج رکھ کے آ رہے سی. تے ابو دجانہ صحابہ نے کہا ادھر آنا بندہ بڑا ڈاڈا آ رہا. نا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. فتعرض لہ ابو دجانہ, ابو دجانہ اینج کر کے اگے کھڑے ہوئے, فرمایا پتر ہلم الی من یکی نفس محمد بنفسہ, فرمایا پتر حضور والا بعد میں جانا, اساں جے گردنا حضور والا رکھیا نا. ادھر توجہ جی, میں توجہ اینجو جڑا عاشق رسول ہوندا انہوں تقریر کرن دی لوڑ نہیں ہوندی. ہاں جی, وہ تقریر سے نہیں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آتا, وہ تقریر کے لیے ناموس فتعرض لہ ابو دجانہ. ابو دجانہ ان جگہ کھڑے ہو گئے, فرمایا پہلے ادھر آنا, اسی جے موجود ہاں. ہلم الی من یکی نفس محمد بنفسہ, انہاں دی طرف آ جڑیاں اپنیاں جاناں دے کے اپنے نبی دی حفاظت کرن آئے بیٹھے, انہاں دی طرف پہلے آ, ادھر آ. ادھر کہنے نہیں ادھر جاؤ جی. میں تو حضرت صاحب ہویا کہ میری تو گدی اتنی وڈی, میرے 10 لاکھ مریدن, جے میری خانقاہ تے ختم نبوت دا مسئلہ بیان ہویا تو میری خانقاہ تے تو انہاں بھی آنا ہے جنہاں حملہ کیتا, تے پھر میں انہاں نظرانے کیویں دینا. سانو یہ دسو یہ جا دین جڑا میں تے اے پڑھیا دین. ابو دجانہ انج اگے ہو گیا, انج کر کے اگے ہو گئے, میں تے اے پڑھیا. صدیق اکبر ہجرت دے دوران بھج کے کدی حضور دے اگے چلے جان, کدی بھج کے پیچھے چلے جان, کدی بھج کے دائیں کدی بائیں. تو حضور نے فرمایا صدیق یہ کوئی چلنے کا انداز ہے, یہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ. افضل الخلق بعد الرسل دسیا, جس طرفوں بھی خطرہ ہوئے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خود آگے جا کر آتے اس کو. ہاں جی, ہاں اقبال کہندا جڑا عشق نے دی نماز ہے نا, یہ واسطے کدی اذان نہیں ہوئی. ہاں جی, عشق دی نماز واسطے کدی بھی اذان نہیں ہوئی. عاشق خود افضل الخلق بعد الرسل, حضور دی خاطر منہ تے جتیاں کھا دیا. یہ قیامت والے دن صدیق اکبر بلان گے نہیں, اسا تے جتیاں حضور دی خاطر منہ تے کھا دیاں نہ, تسی حضور دی ختم نبوت تے خانقاہ تے تقریر نہ کروا سکے. یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے. ختم نبوت پہلے ممتاز کا سیاسی مسئلہ تھا, اب ختم نبوت بھی سیاسی مسئلہ ہو گیا. دنیا کتنی چلاک نکلی یار, جس کے صدقے پیریاں, جس کے صدقے جناب اپنی نظرانے انہاں دیاں پورے نسلاں پل رہی ہیں, مولویاں دے پیراں دیاں, انہاں ختم نبوت دے مسئلے تے بھی نہ بولے. یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے. بڑی خانقاہ تے بڑا دربار تے اوتھے جمعے تے ختم نبوت تے حملہ ہو گیا تے تقریر بھی نہ ہو سکی. اوتھے دسو پھر کیڑا دین بیان کرنے ہو, سانو بھی دسو. اے ایمان ہے. صدیق اکبر نے جدو حضور نے پوچھا صدیق ہے کوئی چلن دا انداز ہے, عرض کی تھی حضور میں نے جدو خوف ہوندا ہے نا دشمن اگے تو آنا ہے تے میں نس کے اگے چلا جانا, جنہیں مقابلہ کرنا ہے مینوں مارے, تواڈے تک تے نہ آوے نا.